اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صدق اللہ العظیم۔ ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 2 رمضان المبارک ہے اور آج ہم اللہ کا نام لے کر 40 نبی کے سلسلہ وار مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی نشست میں بطور توحید حدیث کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ دونوں کتابوں میں اس کو لایا گیا ہے اور اس حدیث کے حوالے سے کچھ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں سامنے رہنی چاہیے کہ یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے اور اس کے راوی امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، چنانچہ ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اور حدیث شروع ہو رہی ہے عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ اصل میں بعض اوقات روایات جو شروع ہوتی ہیں احادیث کی وہ ان فلان سے شروع ہوتی ہیں کہ فلاں صاحب سے روایت کیا گیا۔ اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان صاحب نے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہو، وہ براہ راست سامع نہ ہو، لہذا جب ان سے بات شروع ہو تو کافی نہ ہوگی۔ اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آگے حدیث کا بیان ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ بڑی اہم روایت ہے اور یوں سمجھیے کہ قرآن و حدیث کے بعض مقامات اس حقیقت کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو اعمال ہمیشہ نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عمل کی ماہیت اس حدیث کے اندر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی باشعور انسان عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہوتا ہے، اور وہ موٹیو کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ آخرت اس کا مجھے عمل ملے گا، اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ موٹیو ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ میری واہ واہ کریں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اب یہ نیک عمل ہے، اس کے پیچھے اس کا موٹیو کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے،
تو بہت اچھی بات، الحمدللہ۔ لیکن اگر اس کا اس کے پیچھے موٹو یہ ہے کہ لوگ واہ محلے میں میرا نام ہو جائے کہ جی بڑا سخی بندہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جو بھی ہمارے ہاں ہے، تو اب اس کا موٹو نیت بدل گئی نا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا، نیت خراب ہوگی تو درست عمل بھی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ دیکھیے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی بھی عمل کے ٹھیک ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے نیت کا درست ہونا، نیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہو کہ مجھے اس کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرا وہ عمل بذات خود صحیح ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، تو پھر اس کا اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، کسی شخص کی نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، میں غریب لوگوں کے کام آؤں، میں غریب لوگوں کو بستیوں سے نکال کر گھر دوں، مثال کے طور پر، اس کی نیت بہت اچھی نیت ہے، لیکن عمل وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ڈاکے ڈال رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، بینک لوٹ رہا ہے، تو نیت صحیح ہونے کے باوجود کیونکہ عمل اس کا صحیح نہیں ہے، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اعمال کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے ہاں کسی کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہوگا، اور دنیا میں ہم کسی کی نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کی نیت پر شک کرنا اور حملہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ دلوں کی کیا کیفیت ہے، دلوں کا حال تو وہ صرف اللہ جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے۔ البتہ جو انسان ہے اسے خود تو معلوم ہوتا ہے نا کہ میرے اندر کیا نیت ہے، اس کا جذبہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، اور جس کو لے کر وہ آگے جا رہا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ دیکھیں اللہ کی نگاہ میں اصل مقام، اصل شے یہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ارادہ اور صحیح نیت اور اس کو کرنے کے لیے قوت، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نے ایک ارادہ کیا نیک کام کرنے کا، اس کے لیے کوشش کریں، اب اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے۔ ہماری پکڑ نیت پر ہے، ہماری نیت صحیح تھی، آگے سے وہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد بنانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے زمین بھی خرید لی، اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اب ہوا اس کی وفات ہو گئی، یا یہ کہ اس کی وفات نہیں ہوئی، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے مسائل آ گئے کہ آپ مسجد نہیں بنا سکتے، یا کوئی انہوں نے ایلیگیشن لگا دیے، تو اب اس کی نیت تو خالص تھی نا مسجد بنانے کے لیے، وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ہو۔ تو اصل چیز ہے کہ نیت انسان کی خالص ہو، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اس لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا انسان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان شاید نہ سمجھے، اللہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور محدثین اس حدیث کو کتابوں کے شروع میں پہلی حدیث کے طور پر لے کر آئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، اس حدیث کو واضح کر دیا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، ہجرت کیا تھی؟ اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا کہ مکہ کو چھوڑ دو اور مدینہ منورہ کو اندر پہنچ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں اہل و عیال کو چھوڑنا مکے کے اندر، اور جو ہے وہ مکے کے اندر جو بے رحم بھیڑی ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑنا، اور اللہ کے رسول کے حکم پر وہاں چلے جانا۔ اب مخلص لوگ تھے، انہوں نے چھوڑا اور گئے وہاں پر، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ان کا اجر اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔
البتہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے صرف ایک خاتون کے لیے ہجرت کی تھی. قیس نامی کوئی خاتون تھی، اس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی. تو اس کی وہ جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو تھی نہیں، وہ تو اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھی. تو اس لیے آگے بڑے پیارے الفاظ آ گئے، فمن کانت ہجرت لدنیا یصیبها، اور جس کی ہجرت ہوئی دنیا کے حصول کے لیے تاکہ دنیا حاصل کرے، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرے. کوئی بندہ یہاں سے کہہ رہی میں تو مدینے جا رہے ہیں، بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی پیسے کمانے کے لیے. تو اس کی نیت تو پیسے کمانا ہے نا، وہاں مدینے کی گلیوں میں پھرنا یا بیٹھنا یا اٹھنا تو نہیں ہے نیت اس کی. تو جس کی شخص کی جو نیت ہوگی، یعنی جو شخص دنیا بنانے کے لیے جا رہا ہے، جو ہجرت کر رہا ہے اس لیے کہ وہاں میں کسی عورت سے شادی کر لوں. اب دنیا بنانے کا کیا مثال، اس کو بھی سمجھ لیجئے. مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں. اب اس کا کاروبار مسلمانوں کی وجہ سے چل رہا تھا. اب اس نے دیکھا مسلمان تو سارے مدینے چلے جائیں گے، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو اس نے کہا میں بھی ہجرت کر کے مدینے چلا جاتا ہوں، چلو میرا کاروبار چلتا رہے گا. تو اس کی وہ ہجرت کس کے لیے تھی؟ کاروبار کے لیے تھی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں تھی. وہ تو اپنا کاروبار چمکانے کے لیے ہجرت کر رہا ہے. تو فرمایا فمن کانت ہجرت لدنیا یصیبها، جس کی ہجرت ہوئی دنیا کے حصول کے لیے تاکہ دنیا حاصل کر دے، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. جس کے لیے اس نے ہجرت کی اس کے لیے اس کی جو ہے وہ ہجرت شمار ہوگی. اب اس کو سمجھ لیجیے، ہمارے ہاں یہ کیونکہ بہت اہم روایت ہے اور ہر کتاب کے شروع میں بھی آتی ہے، تو ہجرت کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور ہجرت کی اقسام پھر علماء نے بیان کر دی، وہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. ہجرت کہتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اور اس کی چوٹی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر چلے جانا کسی مقام پر. جیسے صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے مکے کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی اولاد کو، بچوں کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. یہ بہت بڑی ہجرت تھی، بہت بڑی ہجرت تھی، چھوڑ کے چلے گئے. ایک ہجرت کی اقسام میں پھر یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ ایک ہجرت ہے وطن کو چھوڑنا، اور یہ بہت مشہور ہے اور عام بھی ہے. دارالکفر میں انسان کے لیے اسلام پر چلنا مشکل ہے، رہنا مشکل ہے، تو وہ اس وطن سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں دارالاسلام ہے، جہاں اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے، تو اس کی ہجرت قرار پائے گی. یہ بہت بڑی ہجرت ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر اگر کوئی شخص ہے جہاں پر اس کا دین پر عمل کرنا مشکل ہے، یعنی کافروں کا کوئی ملک ایسا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہاں سے وہ چلا جائے کسی ایسے ملک میں جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہے، فرض. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ہجرت کریں. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی میں نے جو کہا کہ ہم بھی ہجرت کریں تو گھر بار چھوڑنا مراد ہے، نہیں. علماء نے پھر اس پہ یہ بات بھی لکھی کہ ہجرت الوطن سے اگر ہم نیچے آئیں گے تو ہجرت العمل بھی ہے. ہجرت العمل کیا ہے؟ برے اعمال کو چھوڑ دینا، برے اعمال کو چھوڑ کر دینا، اس کو ترک کر دینا، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. برے خیالات، برے اعمال، بری محبتوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. اللہ ہمیں یہ ہجرت کرنے کی توفیق، یہ تو ہمارے پاس میں. اب برے خیالات آتے ہیں، برے اعمال میں کرتا ہوں، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ میں برے اعمال کر رہا ہوں، ان کو چھوڑ دینا اور ان کو ترک کرنا، توبہ کرنا، اس طرح یہ بھی ہجرت ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ عطا فرمائے. تو بڑی پیاری روایت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کے ہاں ہمارا موٹیو، ہماری نیت چیک ہوگی. میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ دیکھیں اللہ کے رسول نے بڑی پیارے طریقے سے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم کہ میں آپ کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں.
اگر تو میرا یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور میرا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ ہے کہ وقار صاحب کو پتہ چل جائے کہ جناب شکیل صاحب بڑیاں لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھ دینے، اور ان کے آنے پر میں جناب تھوڑی لمبا قیام کر دوں، رکوع میں پہلے 3 دفعہ تسبیح پڑھ دوں، 12 دفعہ 11 دفعہ پڑھ دوں، تو بڑا میرا روح پڑے گا نا، تو بڑے نیک بندے نے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں۔ تو فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو یہ نیت بدل گئی، وہ شرک ہو گیا، گناہ ہو گیا، اور اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 مرتبہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، شرک نہیں کبھی معاف کرے گا۔ اور یہ وہ شرک ہے، آپ اندازہ کریں، جو اندر ہوتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا بت پرستی، قبر کو سجدہ کرنا، سب کو نظر آ رہا ہے نا، لیکن اب یہ کسی کو نظر نہیں آیا کہ میں نے شرک کیا، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کی، اس نے بھی دکھاوا کیا ہے، میری میڈیا والے تصویر بنائیں، فرسٹ پیج پہ لکھائیں اور ساتھ لکھیں واہ واہ ہو جائے، واہ جی واہ کیا بات ہے شکیل صاحب کی، تو پورے علاقے میں دھوم مچ جائے، یہ دکھاوا ہے۔ اس دکھاوے سے بچنا ہے، نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ قرآن مجید میں بہت سی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا، ہائی لائٹ کیا، تاکہ انسان اپنے اعمال کو درست کرتا رہے، اپنی نیتوں کو درست کرتا رہے۔ دیکھیں جو لوگ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب کو چاہتے ہیں، ان کا تو ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک بہت مشہور روایت ہے، اس کے علاوہ اس کا مفہوم عرض کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، ان میں سے ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک عالم ہوگا، تینوں کے اعمال چوٹی کے۔ اللہ تعالیٰ عالم کو بلائیں گے، پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے جو علم تو نے مجھے دیا دن رات تجھے تقسیم کرتا رہا اور بیان کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے علم نہیں حاصل کیا تھا، تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ سپیکر پہ بیٹھ کے فتوے لگا سکے، واہ واہ کہہ سکے، لوگوں میں تیرے ڈنکے بچے، لوگ آہا کیا بندہ آ گیا، جب تو جائے تو لوگ تیرے جوتے اٹھائیں، تیرے آگے پیچھے 15 20 لوگ تیری جوتے اٹھا کے تیری چادر اٹھا کر چلیں۔ وہ تو دنیا میں ہو چکا نا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے جو تو نے جان دی تھی اس جان کو بھی تیرے راستے میں لگا دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ تو نے میرے لیے شہادت کا نہیں رتبہ اختیار کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہے ہاں کتنا جری تھا، بہادر تھا، واہ واہ کیا ہی کہنے، وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک۔ پھر سخی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے جو تو نے مال دیا تھا دن رات سخاوت کی، تیرے غریب بندوں میں بانٹا، تقسیم کیا۔ فرمایا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے مال تقسیم کیا کہ لوگ کہے جی بڑا سخی ہے، جی بڑا ہی نیک بندہ ہے، جی دیکھو جی ہر ویلے صدقہ ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ تو دنیا میں کہا جا چکا ہے، اس میں بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے۔ اب تینوں چوٹی کے اعمال، لیکن ان اعمال کے پیچھے نیت کیا تھی؟ دکھاوا، ریا۔ بدل گئی نیت، بڑے سے بڑا عمل ملٹی پلائی بائی 0، کیا ہو گیا؟ 0 پہ انسان کھڑا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا بہت اہم روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله